السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا عربی گرامر کا سبق چل رہا ہے، جس میں عربی گرامر کے ساتھ ساتھ ہم نے ترجمہ سیکھنے کا بھی سبق رکھا ہوا ہے۔ تو جہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ تا کا ترجمہ تو ہوتا ہے، وہاں پر یہ بھی خیال رکھا جائے کہ تا شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک عورت۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں تا کا استعمال ایسی ہر چیز کی جمع کے ساتھ بکثرت ہوتا ہے جو انسان کے علاوہ ہو اور اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ تا کے اور بھی ترجمے ہوتے ہیں، مثلا تا کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ظاہر کرتی ہے، اور اس مفہوم میں تا کے ساتھ اس فعل میں موجود شد بھی شامل ہوتی ہے، یعنی جس تا کا ترجمہ کام کو اہتمام سے کرنے کا بتا رہا ہو، اس فعل میں جس میں تا ہے اس میں شد بھی ہوتی ہے، جیسے تطہرن، تا بھی ہے اور اس فعل کے اندر شد بھی ہے، تو اس میں کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ظاہر ہو رہا ہے۔ تطہرن، وہ عورتیں بالکل پاک ہو جائیں۔ توکلت، میں نے مکمل بھروسہ کیا۔ تولو، وہ سب بالکل پھر جائے، یعنی اہتمام سے کرنا، بالکل مکمل پوری طرح۔ اس کے علاوہ تا شروع میں جو آتی ہے، کبھی کام کو باہمی طور پر کرنے کا مفہوم ظاہر کرتی ہے، اور تا کے ساتھ اس فعل میں موجود الف بھی شامل ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ تا جو کام کو اہتمام کرنے کا بتاتی ہے، اس تا کے فعل میں شد ہوتی ہے، اور جو کام کو باہمی طور پر کرنے کے لیے بتائے اس تا کے فعل میں الف شامل ہوتی ہے، جیسے تداینتم، تم نے آپس میں لین دین کیا۔ باہمی طور پر اس کا ترجمہ استعمال ہو رہا ہے آپس میں۔ تبایعتم، تم نے آپس میں خرید و فروخت کی۔ تظاہرون، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ اس کے علاوہ تا میں مبالغے کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ تا شروع میں آئے جس فعل کے، اس میں مبالغے کا بھی مفہوم ظاہر ہوتا ہے، اور اس مفہوم میں تا کے ساتھ اس فعل میں موجود الف بھی شامل ہوتا ہے، جیسے تبارک، وہ بہت برکت والا ہے۔ مبالغہ ہو گیا، ایک تو ہے برکت والا، تو اس میں بہت ہو گیا۔ تعالی، وہ بہت بلند و بالا ہے۔ یہ تا شروع میں ہے تو اس کا تو کے علاوہ بھی ترجمے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ تو حمزہ شروع میں آئے، اس کے تین مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم ہے کہ حمزہ شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوگا، ایک تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ میں، تو اس کے علاوہ جو ہے تین مفہوم ہیں۔ ایک تقابل اور اعلیٰ ترین درجہ، یہ معنی ظاہر کرے گا، جیسے اعلم، دوسروں سے زیادہ جاننے والا، مطلب سب سے زیادہ جاننے والا۔ عالم جاننے والا نہیں، اس میں تقابل اور اعلیٰ ترین درجہ، اس طرح کا ترجمہ کرنا ہے بڑھا کر۔ اعلم، دوسروں سے زیادہ جاننے والا، مطلب اعلم سب سے زیادہ جاننے والا۔ اکبر، سب سے بڑا، حالانکہ اکبر بڑا بھی کہہ سکتے ہیں، ترجمہ کرنا اعلیٰ ترین درجے کا، یعنی بڑھاتے چڑھا کر۔ اکرم، دوسروں سے زیادہ عزت والا۔ اصغر، سب سے چھوٹا، سب سے آگے، اور کلر بھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، حمزہ شروع میں آئے تو اس کا استعمال فعل کے معنی میں تبدیلی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نازلہ، اس کا ترجمہ ہے وہ اترا۔ اب اس کے شروع میں ہم حمزہ لگا دیں، اب حمزہ لگانے سے فعل کے معنی میں تبدیلی ہو جائے گی۔ نازلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا۔ حمزہ شروع میں آیا ہے، اس نے اتارا، یعنی وہ معنی ہی بدل گیا ہے۔ وہ اترا اور اس نے اتارا، پہلے خود اترا تھا، اب کسی کو اتار رہا ہے۔ خرج، وہ نکلا، اب اس کے شروع میں حمزہ لگا دیں گے تو معنی الٹ ہو جائے گا۔ اخرج، اس نے نکالا۔ بلغ، وہ پہنچا، حمزہ لگائیں گے معنی بدل جائے گا۔ اب لگا، اس نے پہنچایا، پہلے خود کر رہا تھا، پہنچ رہا تھا، اب کسی کو پہنچا رہا ہے۔ طعام، اس نے کھایا۔ اطعم، اس نے کھلایا۔ کہ کبھی
حمزہ کا استعمال فعل میں حکم کا مفہوم ظاہر کرتا ہے، فعل میں حکم کا مفہوم ظاہر کرتا ہے۔ جب یہ معنی ہو تو فعل کے آخری حرف پر عموماً جزم یا علامت واو ساکن الف ہوتی ہے، آخر میں یا جزم ہوگی یا واو ساکن الف ہوگی۔ اسجد، تو سجدہ کر، یعنی امر کا ہو جائے گا، تو جس میں تو ترجمہ ہوگا۔ اسجد حکم دے رہا ہے، اسجد تو سجدہ کر۔ اعبدو، آخر میں واو ساکن الف ہے، آخر میں یہ ساکن ہے۔ تم سب عبادت کرو، اعلم تو جان، اذکرو تم سب ذکر کرو۔ اور اگر یہ حمزہ درمیان میں آئے تو عموماً یہ پڑھنے میں نہیں آتا، آخر میں ساکن ہو اور واو یعنی یہ والی علامت ہو، حکم کا مفہوم دے رہا ہو، اور آخر میں جزم ہو یا واو ساکن الف ہو، تو اس کا حمزہ جو ہے اگر درمیان میں آ جائے، اس سے پہلے کوئی حرف ہو، تو یہ حمزہ جو ہے حمزہ وصلی ہوتا ہے، اس کا اعراب گر جاتا ہے، لیکن لکھنے میں ضرور آتا ہے۔ جیسے فعلم وعبد، اور تو عبادت کر، یعنی الف اگر حمزہ سے پہلے کوئی حرف نہ ہوتا تو اس کے حمزہ پر اعراب ہو رہا تھا اعلم، اعبد، اسجدو، ٹھیک ہو گیا، یہ لکھنے میں ہے فرق۔ اسی طرح کبھی حمزہ فعل کے شروع میں اصل حرف کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اصل یعنی اس کا ترجمہ جو ہے یہ تو، میں، یا حکم ظاہر کرنا، یا پھر معنی میں اعلیٰ تقابل وغیرہ پیدا کرنا، یہ معنی کبھی کبھی استعمال نہیں ہوتا، جیسے آمارا، اکلا، اخذا، اور کبھی یہ آگے جا کے آپ گردانوں میں پڑھ لیں گے۔ اور کبھی علامت حمزہ بالکل الگ استعمال ہوتی ہے، اس کا ترجمہ کیا استعمال ہوتا ہے، حمزہ کا ترجمہ کیا، جیسے انذرتہم، وہاں پر خواہ ہو گیا، تو جیسے آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ، جیسے لوگ ایمان لائیں تو کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، تو حمزہ کا ترجمہ جو ہے وہ یعنی کیا ترجمہ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا آگے نیا سبق شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ابواب الصرف کے اندر ہم نے صرف صغیر سے لے کر مضروبن تک پڑھ لیا، امید ہے کہ سب نے یاد کیا ہوگا۔ آگے ہم پڑھیں گے لم یضرب، لم یضرب۔ آپ نے آخر سے پہلے دیکھ لینا کہ زیر ہے، اور جب اگلا حرف پڑھیں گے تو آخر سے پہلے زبر آ جائے گی اور علامت پر پیش آ جائے گی، لم یضرب، لم یضرب، لا یضرب، لا یضرب، آخر اس کا لازمی خیال کرنا ہے، یہ دو الگ ہیں اور یہ دو الگ ہیں، لن یضرب، لن یضرب۔ آپ نے پہلے دو کے آخر میں دیکھنا جزم ہے، دوسرے دو کے آخر میں دیکھنا پیش ہے، تیسرے دو کے آخر میں دیکھنا زبر ہے، تو یہی تبدیلی ہے۔ باقی معنی مفہوم جب ہوں گے تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ تو بہرحال آپ نے شروع سے یاد کرنا صرف صغیر سے لے کر لن یضرب تک۔ آگے ہمارا اگلی کتاب کا سبق ہے، ان کے ترجمے، اور ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا اور اس طرح آپ سب نے بنایا ہوگا ان کی گردانیں بھی۔ آگے ہم نے ان چیزوں کو یاد کر لینا ہے۔ راجل کا ترجمہ مرد ہے، امرأۃ عورت ہے، طعام کھانا، ماء پانی، لحم گوشت، بیت گھر، باب دروازہ، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی یاد کر لیے، ٹھیک ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی یاد کر لیے اور یہ بھی یاد کر لیے۔ ان کے آپ نے اس طرح کے بنا لیے۔ اب بنانے کے بعد انہیں اور انہیں، ٹھیک ہو گیا، اب آپ نے ان کو یہاں پر لے کر آ جانا، ان کو یہاں پر لے کر آ جانا، یہاں پہ آ کے آپ کا کام جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ جیسے آپ نے ناصرہ پڑھا ہے نا، تو ناصرہ کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا، ناصرہ کا ترجمہ اس ایک مرد نے مدد کی۔ تو راجل کا ترجمہ بھی آپ نے سیکھ لیا ہے، راجل مرد کو کہتے ہیں، راجل ناصرہ، راجل اس ایک مرد نے مدد کی۔ آکلا اس نے کھایا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آکلا اس نے کھایا ہے، اور آخر میں واو آ جائے، واو ساکن الف آ جائے تو ان سب مردوں نے ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہوگا آکلو، ان سب مردوں نے کھایا، کیا کھایا؟ طعامن، کھانا۔ تو اسی طرح آپ نے
ان کے ترجمے کر لینے ہیں اور آگے ہے اردو سے عربی بنانی ہے۔ اس ایک عورت نے قرآن پڑھا، اب اس میں جو فعل ہے نا کام، اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے۔ اس سارے میں اس بھی فعل نہیں ہے، ایک بھی فعل نہیں ہے، عورت بھی فعل نہیں ہے، نے قرآن یہ فعل نہیں ہے۔ فعل کام کیا کیا ہے؟ پڑھا ہے، پڑھے کو پکڑ لے۔ اب پڑھے کی عربی آپ نے پڑھی ہوئی ہے، پڑھے کی عربی ہے قرأ، پڑھے کی عربی ہے قرأ۔ تو قرأ کو آپ نے اس ایک عورت آپ نے اس گردان سے نکال لینی ہے کہ جس کے آخر میں تا ساکن ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک عورت۔ قرأ ہے، قرأ، قرأ، قرأوا، قرأت، قرأت۔ اب کیا پڑھا ہے؟ قرآنن آخر میں لگا دیں، پوری کی پوری عربی بن گئی، قرأت القرآن، قرأت قرآن۔ اسی طرح ان میں سے کوئی بھی آپ لگا لیں، یہ آپ نے سارے بنانے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر نہ سمجھ آئے تو مجھے لازمی بتانا ہے کہ ان کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیسے بنانے ہیں۔ پھر دیکھ لیں، آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے اور ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ جب بھی آپ نے کوئی عربی بنانی ہے، ترجمہ کرنا ہے، ان کو سامنے رکھ کے، ان کی آخری حالت کو سامنے رکھ کے بنانی ہے، تب آپ کی اردو سے عربی بننی شروع ہو جائے گی اور عربی سے اردو انشاءاللہ بننی شروع ہو جائے گی۔